السلام علیکم۔ نا رسائی سے خارسائی تک بائی تنزیلہ ریاض ایپیسوڈ 5۔ اس روز اتوار تھا۔ میں صبح سے ہی حیدر کے فون کی منتظر تھی، مگر اس نے فون نہیں کیا۔ میں کرتی تھی تو وہ کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ مجھے اس قدر بے چینی ہوئی کہ بیان سے باہر ہے۔ رات 9 بجے کے قریب موبائل پر اس کا فون آیا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے بہت عام سے لہجے میں پوچھا۔ ہم ایک دوسرے کو آپ کہہ کر ہی مخاطب کرتے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، میں نے ناراضی سے کہا، مگر وہ میری ناراضی دور کرنے کی بجائے سادہ سے لہجے میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ آپ تھے کہاں؟ مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ میں ایک دم پھٹ پڑی، مگر منہ سے 2 جملوں کے بعد کچھ بھی نہیں نکلا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ مجھے اتنی بے تابی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ بھی خاموش سا ہو گیا۔ کچھ لمحے اسی خاموشی سے گزر گئے۔ آپ نے مجھے مس کیا تھا یشفا؟ اس نے عجیب بھاری سے لہجے میں پوچھا تھا۔ میں چھوٹی بچی نہیں تھی کہ اس کے لہجے سے کچھ پہچان نہ پاتی۔ ہماری دوستی میں توقعات بڑھتی جا رہی تھیں۔ اس کے لہجے سے میرے ارد گرد جیسے الارم بجنے لگا تھا۔ بولو نا یشفا، آپ نے مجھے مس کیا تھا؟ اس نے ایک بار پھر پوچھا۔ نہیں بھئی، اتنی فرصت ہی نہیں ملی۔ علی اور ولی کے ہوتے ہوئے سارا دن ان کے ساتھ گزر گیا۔ میں نے سراسر جھوٹ بولا۔ اپنے منہ سے اس حقیقت کو تسلیم کرنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ہماری ملاقات کو جمعہ 8 دن ہی تو ہوئے تھے۔ اتنی مختصر عمر والی شناسائی میں انسیت کا بے پناہ اظہار میری عادت نہیں تھی۔ ویسے بھی مجھے احساس تھا کہ میری انسیت کے بے ساختہ اظہار کو حیدر نہ جانے کس معنی میں لے۔ میری بات سن کر وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر گہری سانس بھر کر بولا، اوکے اب میں بند کرتا ہوں، سر میں بہت درد ہے، سارا دن بخار میں پھونکتا رہا ہوں۔ اوکے، ٹیک کیئر، گڈ نائٹ۔ اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور میری بات سنے بغیر فون بند کر دیا۔ اگلے دن میں سارا وقت فون کے آس پاس گھومتی رہی۔ مجھے امید تھی کہ وہ اپنے رویے کے ازالے کے لیے فون ضرور کرے گا، مگر اس کا فون نہیں آیا۔ موبائل فون بھی میں نے اپنے ہاتھ میں ہی رکھا، حتیٰ کہ کچن میں جاتے ہوئے بھی موبائل ساتھ لے کر گئی، مگر اس کا میسج آیا نہ کال۔ اس رات میں کافی دیر تک اس کے فون کا انتظار کرتی رہی، مگر اس کا فون نہیں آیا تھا۔ میں ساری رات ٹھیک سے سو نہیں پائی۔ ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی رہی۔ یہ خیال بھی ذہن میں آتا رہا کہ وہ ناراض نہ ہو گیا ہو۔ گزشتہ بہت دن سے ہم ایک دوسرے سے تقریباً روزانہ فون پر بات کر رہے تھے۔ ہم ایک دوسرے کی عادت ہو گئی تھی، یا شاید یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ مجھے اس کی عادت ہو گئی تھی۔ میں اسی کے متعلق سوچتے ہوئے بہت مشکل سے سو پائی تھی۔ آپ یہاں؟ وہ مجھے اپنے گھر دیکھ کر بے حد حیران ہوا، مگر اس کی حیرانی مجھے بہت خوشگوار لگی۔ وہ شاید کچن میں مصروف تھا، کیونکہ اس نے ایپرن باندھ رکھا تھا اور ہاتھ میں چھری بھی پکڑی ہوئی تھی۔ کیوں؟ اچھا نہیں لگا میرا آنا؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں بہت ہمت کر کے یہاں آئی تھی۔ حیدر نے مجھے اپنا ایڈریس بتایا ہوا تھا، مگر پھر بھی اکبر کو گھر ڈھونڈنے میں دقت ہوئی تھی۔ دوسرا، میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ اس وقت گھر پر ہوگا یا نہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ خدشہ بھی لاحق تھا، نہ جانے وہ مجھے دیکھ کر کس طرح ری ایکٹ کرے۔ وہ ہونٹ بھینچ کر مسکرایا۔ یہ اس کی مخصوص ادا تھی۔ وہ جب بہت خوش ہوتا تو اسی طرح مسکراتا تھا۔ کاش میں آپ کو بتا سکتا کہ مجھے آپ کا آنا کیسا لگا ہے۔ میں ناقدانہ نظروں سے لابی کا جائزہ لیتی اندر آ گئی۔ علامہ اقبال ٹاؤن فیز 3 میں واقع یہ چھوٹی سی کوٹھی اس کی اپنی تھی، جس کی انیکسی میں وہ خود رہتا تھا اور باقی حصہ کرائے پر دے رکھا تھا۔ لابی سے گزر کر اندر کی سمت آنے تک میں حیدر رضا کے ذوق کی
ٹھیک ٹھاک قائل ہو چکی تھی۔ اس کے گھر کا انٹیریئر انتہائی زبردست تھا۔ اندرونی حصے سے کسی کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے استفہامیہ انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ ٹی وی آن ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ مجھے اس کی مسکراہٹ سے عجیب سا سکون ملا۔ وہ مجھے بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود ایک سمت چلا گیا۔ شاید اس طرف کچن تھا۔ میں بیٹھنے کی بجائے لیونگ روم کی دیواروں پر لگی پینٹنگز اور وال ہینگنگز دیکھنے لگی۔ میں اور میرا قریب ہاننا آپ کو ویلکم کہتا ہے مادام۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ کو یہاں دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ وہ ریموٹ سے ٹی وی کا والیوم کم کرتے ہوئے بولا۔ اس نے ایپرن اتار دیا تھا۔ مجھے اس قسم کی فارمل باتیں کرنی نہیں آتی، ورنہ جب آپ میرے گھر آئے تھے تو میں بھی ایسی ہی گفتگو کرتی تاکہ آپ کو احساس ہوتا کہ اس قسم کی باتیں کس قدر اجنبیت کا احساس دلاتی ہیں۔ میں نے ناک چڑھا کر مصنوعی خفگی سے کہا۔ اس کے مسکراہٹ سے کم از کم مجھے یہ اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ وہ مجھ سے خفا نہیں ہے۔ میری اس بات پر وہ چند لمحے میری جانب دیکھتا رہا، پھر دوبارہ مجھے بیٹھنے کا اشارہ کر کے بولا۔ لازمی تو نہیں کہ صرف فارمیلٹیز اجنبیت کا احساس دلائیں، بعض اوقات کچھ اور باتیں بھی ہوتی ہیں جو لمحہ بھر میں کسی اپنے کو بیگانہ بنا دیتی ہیں۔ اگرچہ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر مجھے اس کا یہ طنزیہ شکوہ بخوبی سمجھ میں آ گیا تھا۔ ہمارے درمیان موجود یہ بے نام سا رشتہ ایسا نہیں تھا کہ اس سے توقعات وابستہ کی جاتیں۔ اس لیے میں نے اس کی بات ٹال کر سراہنے والے انداز میں صوفہ سیٹ اور پردوں کے کنٹراسٹ کو دیکھا۔ آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے، میں نے کہا۔ آپ سے زیادہ نہیں، اس نے بے ساختہ کہا، پھر صفائی دینے والے انداز میں بولا۔ میرا مطلب ہے آپ کے گھر سے زیادہ نہیں۔ میں نے اس کی بات کی ذو معنویت پر غور نہیں کیا، اس لیے سر ہلا کر بولی، جی میں سمجھ گئی تھی کہ آپ کا کیا مطلب ہے۔ میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو بتا دوں، مبادا آپ سمجھے کہ میں آپ کو خوبصورت کہہ رہا ہوں۔ وہ مسکرا کر چڑھانے والے انداز میں بولا، جناب آپ کی گواہی کی ضرورت نہیں، میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ میں بہت خوبصورت ہوں۔ میری بات پر وہ کھل کر ہنستے ہوئے بولا، سچ کہا ہے کسی نے، خواتین بہت جھوٹی ہوتی ہیں۔ میں مسکرا دی، مگر نہ جانے کیوں مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ آج کل تو سب ہی مجھے سراہ رہے تھے، اور اس نے ایک بار بھی نہیں کہا تھا کہ میں اچھی لگ رہی ہوں۔ شاید میں اس کے منہ سے تعریفی کلمات سننے کی خواہش مند تھی۔ وہ لیونگ روم میں رکھے فریج کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے فریج کھول کر نہ جانے کیا نکالا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ میں اس کی تیمارداری کے لیے آئی تھی اور یہاں اس بیمار کو مہمانداری پر لگا دیا تھا۔ وہ پلٹا تو اس کے ہاتھ میں ڈیو کے 2 ٹین تھے۔ وہ ٹین لے کر کچن کی سمت چلا گیا۔ میں کچھ کہنے کی بجائے ٹی وی کی سمت دیکھنے لگی، جہاں بی بی سی فوڈ پر کوئی گلابی سے رنگ والا انگریز گلابی رنگ کی مچھلی میں کچھ بھرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کس کے ساتھ آئی ہیں؟ اکبر ڈراپ کر کے گیا ہے، اس نے کچن میں کھڑے ہوئے پوچھا۔ مجھے حیدر کے ایسے اپنائیت بھرے سوالات بہت اچھے لگتے تھے۔ اتنی پرواہ تو اسود بھی میری نہیں کرتے تھے۔ اس معاملے میں ان کی دلچسپی اکبر کو اس کی تنخواہ دینے تک محدود تھی۔ ہاں، ورنہ مجھے کہاں پتہ چلنا تھا کہ جناب حیدر رضا صاحب کا گھر کہاں ہے۔ آپ نے جو ایڈریس مجھے سمجھایا تھا وہی میں نے اکبر کو بتا دیا۔ وہ خود ہی مجھے یہاں تک لے آیا۔ اب اسے کیا بتاتی کہ اس کا کوچہ تلاش کرنے میں کتنی خواری ہوئی تھی۔ وہ کچن سے ایک ٹرے اٹھائے واپس آ گیا۔ ڈیو کے ٹین کے ساتھ ایک کرسٹل کے باؤل میں سلائسڈ پائن ایپل بھی تھا۔ اس نے ٹرے میرے سامنے سینٹرل ٹیبل پر رکھ دی اور خود اسی صوفے پر میری دائیں جانب بیٹھ گیا۔ میں یہاں آپ سے خدمت کروانے نہیں آئی، بلکہ آپ کی عیادت کے لیے آئی ہوں۔ اطلاع ملی تھی کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے۔ میں اس کی جانب رخ موڑ کر دوستانہ انداز میں بولی۔ میں اسے یہ نہیں کہہ پائی کہ اس کی خفگی کے خیال نے مجھے اتنا ستایا کہ مجھے آنا ہی پڑا۔ وہ مسکرانے لگا، پھر ٹین میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ میں بالکل ہٹا کٹا آپ کے سامنے ہوں۔
جو تھوڑی بہت بیزاری طبیعت پر چھائی ہوئی تھی وہ آپ کو دیکھ کر بالکل ختم ہو گئی۔ اب کہاں کا ٹمپریچر اور کہاں کی میڈیسن! واہ کیا ڈائیلاگ ہے! آج کوئی مووی دیکھی ہے کیا؟ میں اس کے ڈائیلاگ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بولی۔ ارے اتنا فارغ البال سمجھ لیا ہے آپ نے مجھے محترمہ؟ بہت مصروف انسان ہوں میں۔ یہ جو آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہوں نا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مہینے کا آخری ویکنڈ ہے، اور آخری ویکنڈ پر میں اپنے سب ورکرز کو جلدی فارغ کر دیتا ہوں۔ یہ میری بہت پرانی روٹین ہے۔ ورکرز سے اچھا کام لینے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں تھوڑا ریلیکس بھی کیا جائے۔ وہ ڈیو کے سپ بھرتا ہوئے بولا۔ اسفند بھی بالکل آپ جیسے ہیں۔ میں نے بھی اتنا کہا تھا کہ اس نے میری بات کاٹ دی۔ نہیں، ہم ایک جیسے نہیں ہیں۔ وہ بہت خوش قسمت ہیں۔ وہ دایاں بازو صوفے کی پشت پر پھیلاتے ہوئے بولا۔ اس کے انداز میں محسوس کی جانے والی قطعیت تھی۔ میں کچھ نہیں بولی اور کرسٹل باؤل میں سے پائن ایپل کے سلائسز پلیٹ میں نکال کر کانٹے کی مدد سے کھانے لگی۔ مجھے کولڈ ڈرنک کے ساتھ پائن ایپل کھانا پسند تھا، اور یہ بات میں نے ایک بار حیدر کو بتائی تھی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ اس نے اس بات کو یاد رکھا تھا۔ تھینک یو، میں نے مسکراتے ہوئے اسے کہا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ آپ کے ہسبینڈ خوش قسمت ہیں، اس کے لیے آپ کو مجھے تھینک یو کہنے کی ضرورت نہیں، وہ مجھے پر زور دیتا ہوا بولا۔ میں نے ناک سکیڑ کر اسے گھورا۔ میں ہسبینڈ کے لیے نہیں بلکہ اس پائن ایپل اور کولڈ ڈرنک کے لیے تھینک یو کہہ رہی تھی۔ اوہ، تو پہلے بتانا تھا۔ اور ویسے بھی آپ کو تھینک یو کہنے کی ضرورت نہیں، سمجھی آپ؟ اس کا وہی اپنائیت بھرا پرخلوص سا انداز جو مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ کولڈ ڈرنک اور پائن ایپل کے بعد میں کچھ بے تکلف ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے ادھر ادھر کی باتیں بتانے لگا جو ایک دوسرے سے شیئر کرنا ہمارا معمول بن چکا تھا۔ اس نے جتایا نہ میں نے استفسار کیا کہ آیا وہ مجھ سے خفا تو نہیں۔ ہم کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، وہی عام سی بے ضرر باتیں، دوستوں کی، رشتہ داروں کی، ماضی کی۔ اس نے مجھ سے اپنی دو ایک بزنس پرابلمز شیئر کیے۔ مجھے بزنس کے اسرار و رموز کے متعلق کچھ بھی نہیں پتہ تھا، مگر پھر بھی اس نے مجھ سے یہ سب ڈسکس کیا اور میرے مشوروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ اس کے لیے میری ہر بات اہم تھی، اور مجھے اس کے ساتھ اپنے دکھ سکھ شیئر کرنے میں اسی لیے راحت ملتی تھی۔ یشفا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں نے آج لنچ بھی نہیں کیا۔ جب باتیں کرتے کرتے تھک گئے تب اس نے کہا۔ توبہ ہے حیدر، پہلے نہیں کہہ سکتے تھے؟ میں نے رسٹ واچ پر ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے شرمندگی تو کافی ہوئی، مگر میں نے ظاہر نہیں کیا۔ اب اس میں میرا کیا قصور تھا کہ ہمیں باتوں کے دوران ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں 5 بجے کے قریب آئی تھی اور اب 7 بج رہے تھے۔ میرا ملازم تو آج چھٹی پر ہے، اور وہ جو پکا کر فریز کر گیا ہے میں اسے مائکرو کر سکتا ہوں، لیکن آپ میری مہمان ہیں، یہ کھانا آپ کے شایان شان نہیں ہوگا، اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ ڈنر کہیں باہر کر لیا جائے۔ اس نے میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ ارے بھائی، پلیز مجھے مزید شرمندہ مت کریں، میں آج مہمان بن کر نہیں آئی تھی بلکہ آپ کی عیادت کے لیے آئی تھی۔ مجھے اب چلنا چاہیے۔ اب کی بار میں نے کہہ ہی دیا۔ مجھے خود یہ احساس ستانے لگا تھا کہ میری وجہ سے وہ بیچارہ بھوکا بیٹھا ہے۔ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا ہے، کیوں نہ ہم مل کر کوئی اچھی سی چیز بنائیں، مثلاً پیزا یا چکن کڑھائی۔ آپ تو بہت اچھی کک ہیں، اور بدسلیقہ تو خیر میں بھی نہیں ہوں۔ بس ہو گیا فیصلہ، ہم مل کر کچھ پکاتے ہیں، وہ پرجوش انداز میں بولا۔ میں نے 1-2 بار پس و پیش کی، پھر میں بھی مان گئی، کیونکہ مجھے بھی یہ بہت دلچسپ بات لگ رہی تھی۔ اس کے بعد ہم دونوں یہ سوچنے لگے کہ آخر پکایا کیا جائے۔ اس کی منتخب ڈش مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی، اور میری منتخب کردہ ڈش اسے پسند نہیں آ رہی تھی۔ اچھا، میں ابھی آتا ہوں، حیدر بالآخر تھک کر بولا اور کچن سے ملحقہ کمرے کی طرف چلا گیا۔ واپس آیا تو ہاتھ میں 2-3 چھوٹی ڈائریاں تھیں۔ اس نے باقی ڈائریاں ٹیبل پر رکھ دیں اور ایک نیلی جلد والی ڈائری کھول کر مسکراتے ہوئے بولا، یہ میری گرل فرینڈ کی ڈائری ہے۔ اسے کوکنگ کا بہت شوق تھا۔ جب میں پاکستان واپس آنے لگا
تو یہ اس نے مجھے گفٹ کی تھی۔ اس میں چند بہت اچھی ریسیپیز ہیں، اس میں سے دیکھ کر کوئی ڈش ٹرائی کرتے ہیں۔ وہ جلدی جلدی صفحات پلٹتا ہوا بول رہا تھا۔ چند لمحوں بعد ہم کچن میں کھڑے تھے۔ حیدر اپنی شرٹ کی آستینے کوہنیوں تک چڑھائے نمک اور بیکنگ پاؤڈر ڈال کر میدا گوندنے میں مصروف تھا، جبکہ میں انڈے پھینٹ رہی تھی۔ ساتھ ساتھ حیدر مجھے اپنی امریکن فرینڈز کی دلچسپ باتیں بھی سناتا جا رہا تھا۔ اسی دوران فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ حیدر ہاتھ دھوئے بنا فون سننے چلا گیا، جبکہ میں انڈے پھینٹنے کے بعد چکن دیکھنے لگی تھی جو ابالنے کے لیے چولہے پر رکھا تھا۔ مجھے ریسیپی معلوم نہیں تھی، سو میں وہی ڈائری دیکھنے لگی جو شیلف پر کھلی پڑی تھی۔ حیدر کا انتظار کرتے ہوئے میں بلا ارادہ صفحات پلٹنے لگی۔ کچھ فون نمبرز تھے، کچھ انگریزی کے اقتباسات تھے۔ یوں ہی صفحات پلٹتے پلٹتے میری نظر کچھ اردو اشعار پر پڑی۔ بہت خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں پوری غزل درج تھی۔ میں بلا ارادہ پڑھنے لگی۔ میری اتنی سی خواہش ہے کہ میں ایک آسمان ہوتا اور تو میری زمین ہوتی۔ میں جھک کر تیرے سارے غم اپنے کاندھوں پہ ڈھو لیتا، تیری تکلیفیں اور کٹھنائیاں خود میں سمو لیتا۔ میرے بادلوں سے بارشیں چھم چھم برستی تو تجھے سیراب کر دیتی، وہ تیری پیاس کو پی کر تجھے شاداب کر دیتی۔ میرے سورج کی کرنیں تجھ پر پڑتیں تو بڑی انمول ہو جاتیں، ہوا سے مل کر نئی ایک شکل میں ڈھلتیں، غزل کے بول ہو جاتیں۔ میں تجھ سے روٹھتا تو تاریک رات ہو جاتا، مگر پھر بھی میرا چندہ تیرے ہی ساتھ ہو جاتا۔ کہیں تارے چمک پڑتے گو میرا حسن بڑھانے کو، لیکن بے تاب رہتے وہ تیرا آنچل سجانے کو۔ پر جانا میں نے مانا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، نہ جانے کس کی سازش ہے، مگر پھر بھی میری اتنی سی خواہش ہے۔ نظم پڑھنے کے بعد میرے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جناب حیدر رضا صاحب اتنے رومانٹک شخص ہیں۔ آپ تو واقعی چھپے رستم ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے خود کلامی کی تھی۔ حیدر اب بھی فون پر مصروف تھا۔ میری نظر اسی صفحے کے اوپر کی جانب پڑی جہاں انگلش میں لکھا تھا ٹو مائی ڈیئر ڈیئر لو۔ مجھے بہت تجسس ہوا کہ یہ کس محترمہ کے لیے لکھی گئی ہے۔ بے اخلاقی تو تھی، مگر میں نے دوبارہ سے نظم کے آخری حصے کو دیکھا تو لمحہ بھر کے لیے تو مجھے لگا جیسے میرے سر پر آسمان گر پڑا ہے۔ نظم کے آخر میں بہت چھوٹا سا یشفا لکھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک لفظ اور بھی لکھا تھا جسے بال پوائنٹ کی مدد سے اتنا رگڑا گیا تھا کہ وہ پڑھنے کے قابل نہیں رہا تھا، مگر پھر بھی بغور دیکھنے پر پتہ چل رہا تھا کہ وہاں اسفن لکھ کر کاٹا گیا تھا۔ ہاں جی، بوائل ہو گیا چکن، وہ بشاش لہجے میں کہتے ہوئے کچن میں داخل ہوا تھا۔ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ حیدر نے 6 لفظوں پر مشتمل یہ میسج میرے موبائل پر کیا تھا۔ میں نے گھر کا فون انگیج کر رکھا تھا اور موبائل میں اس کی کالز کو مسلسل نظر انداز کر رہی تھی، تبھی اس نے یہ پیغام سینڈ کیا تھا۔ 2 دن ہو چکے تھے وہ مسلسل مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور میں اسے مسلسل اگنور کر رہی تھی۔ پہلے 2 دن میں نے سیل فون ہی آف کر دیا تھا کہ وہ فون ہی نہ کر سکے، اور تیسرے دن اسی لیے آن کیا تھا کہ اسفن موبائل فون مسلسل آف پا کر پریشان نہ ہو جائیں، مگر اسفن کا فون تو نہیں آیا تھا۔ البتہ حیدر کی مسلسل کالز آ رہی تھیں جو میں اٹینڈ نہیں کر رہی تھی۔ حیدر کی دوستی میرے لیے بہت قیمتی تھی، مگر مجھے یہی بہتر لگا کہ اس دوستی کو یہیں ختم کر دیا جائے، کہ اس کا جاری رہنا رسوائی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میرا تعلق متوسط طبقے سے تھا، اگرچہ اسفن سے شادی کے بعد میری کلاس میں اضافہ ہوا تھا۔ اسفن کو بزنس کی فیلڈ میں ملنے والی بے پناہ ترقی نے تو ہمارے سٹیٹس کو 4 چاند لگا دیے تھے، مگر میں اپنے دل و دماغ کا کیا کرتی جو ابھی بھی مڈل کلاس تھا۔ میں حیدر سے ملتی تھی،
اس کے ساتھ ڈنر کرتی تھی، تنہائی میں بیٹھ کر اس کے ساتھ بہت سے موضوعات پر باتیں کرتی تھی، اس کے ساتھ کو بہت زیادہ انجوائے کرتی تھی، اور جب یہ سب کر چکتی تھی تو خدشات میں مبتلا ہو جاتی تھی، اور یہ خدشات بے بنیاد نہیں تھے۔ میں بخوبی سمجھتی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مگر شاید میں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے وقت گزار دینا چاہتی تھی۔ اس روز حیدر کی ڈائری میں لکھی گئی ایک نظم کے نیچے اپنا نام لکھا دیکھ کر میں وہ ڈائری غصے سے اس کے منہ پر مار کر آ گئی تھی، مگر گھر آ کر جب میں نے اپنا محاسبہ کیا تو مجھے احساس ہوا تھا کہ مجھے بھی وہ اچھا لگنے لگا تھا۔ اس کی اپنائیت، اس کا محبت بھرا انداز، اس کا خلوص میری کمزوری بننے لگا تھا۔ ایسی صورتحال میں یہی بوہ تھا کہ میں اسے بالکل نظر انداز کر دیتی، اور میں یہی کر رہی تھی۔ یشپا پلیز، میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے۔ میرے لاؤنج میں بیٹھے بیٹھے اس نے دوسرا میسج بھی کر دیا تھا۔ میں کچھ لمحے سوچتی رہی۔ میں حیدر کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسفند کی بے رخی سہ سہ کر میں نے یہ ضرور سیکھ لیا تھا کہ بے رخی بہت تکلیف دیتی ہے۔ میں نے ذہن میں دو ایک مناسب جملے ترتیب دیے اور اپنے موبائل سے اس کے موبائل کا نمبر ملانے لگی۔ یشپا، آپ مجھ سے مل تو لیں ایک بار، مجھے آپ سے کچھ ڈسکس کرنا ہے، بہت امپورٹنٹ۔ کال ریسیو کرتے ہی اس نے التجائیہ لہجے میں کہا تھا، اور مجھے لگا میرا دل ایک مکھن کی ٹکیا کی طرح ہے جسے کسی نے جلتے توے پر رکھ دیا ہو۔ میں نے بہت ہمت کر کے اپنے دل کو پگھلنے سے روکا۔ میں امی کے گھر ہوں، میری بڑی بہن صبا آپی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، میں بہت مصروف ہوں، میں نے انتہائی رسمی انداز میں کہہ کر فون بند کر دیا۔ ابھی 1 منٹ ہی گزرا تھا کہ پھر بیپ بجنے لگی۔ میں نے اسکرین کی طرف دیکھے بغیر فون کان سے لگایا تھا۔ جی فرمائیے، میرے لہجے میں محسوس کی جانے والی سختی تھی۔ ارے اتنا غصہ، کس سے جھگڑ کر بیٹھی ہو؟ اسفند کی آواز سنائی دی تھی۔ میں نے گہری سانس بھر کر اپنے مزاج پر قابو پایا۔ کتنے دن بعد اسفند کی آواز سن رہی تھی، مگر اس کے باوجود دل کی دنیا میں ہلچل نہیں مچی تھی۔ وہ باتیں بھی تو ایسے ہی کرتے تھے، کوئی بزنس کانٹریکٹ کی نیا ایگریمنٹ، کسی نئے ڈیلیگیشن سے بزنس ڈسکشن، یہی سب باتیں کرتے کرتے انہوں نے فون بند کر دینا تھا، یوں جیسے اپنی سیکرٹری سے بات کر رہے ہوں۔ اسفند، میں بہت تھک گئی ہوں، پلیز اب واپس آ جائیں۔ میں نے ان کی بات کاٹ کر التجائیہ لہجے میں درخواست کی تھی، حالانکہ میں تہیہ کر چکی تھی کہ اب اسفند کی منت سماجت نہیں کروں گی، نہ ان سے واپسی کے لیے اصرار کروں گی، لیکن اس کے باوجود میں نے ایک مرتبہ پھر اپنی عزت نفس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہہ دیا تھا، کم آن یشپا، تم میری بیوی ہو، گرل فرینڈ نہیں ہو۔ ایسی باتیں گرل فرینڈ کے منہ سے اچھی لگتی ہیں یار، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ میں یہاں اپنی فرم کا کنسلٹنٹ آفس اسٹیبلش کر رہا ہوں، تم نہیں سمجھ سکتی یہاں کی لیبر کتنی سستی اور کتنی محنتی ہے۔ یہاں سب کام ختم ہوتے ہی میں واپس آ جاؤں گا، یقین کرو۔ میں یہاں بزنس کے لیے آیا ہوں، گلچھڑے اڑانے نہیں، میں یہ سب تمہارے لیے ہی تو کر رہا ہوں۔ آخری جملہ کہتے ہوئے ان کے لہجے میں عجیب سی سختی در آئی تھی۔ پھر انہوں نے میری اگلی بات سنے بغیر فون بند کر دیا تھا۔ مجھے زندگی میں صرف پیسہ نہیں چاہیے، مجھے دولت کے مزار میں دفن مت کرے اسفند۔ روپوں سے ہٹ کر بھی میری کچھ ضروریات ہیں، خواہشات ہیں، میرے بھی کچھ حقوق ہیں۔ مجھے روپوں کی نہیں، آپ کی ضرورت ہے۔ میں تو زندگی میں کبھی بھی مادہ پرست نہیں رہی۔ میں نے آپ سے کب تقاضا کیا کہ مجھے سونے میں تول لیں؟ میں موبائل فون صوفے پر پھینک کر خود بھی وہیں بیٹھ گئی۔ اسفند کا رویہ مجھے اس قدر حد تک امیز لگنے لگا تھا کہ دل چاہتا تھا ان کے بارے میں سوچوں بھی نہیں۔ میں جانتی ہوں اسفند، آپ کو مجھ سے کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی، آپ مجھ سے بیزار ہو چکے ہیں۔ میں آپ کے لیے وارڈروب میں لٹکی ٹائی کے جیسی ہوں، جسے لگا لگا کر آپ اکتا چکے ہیں، جس کے رنگوں میں آپ کو کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی، اور اسے فقط اس امید پر وارڈروب میں لٹکا رکھا ہے کہ شاید کبھی کسی شرٹ کے ساتھ اسے میچ کر کے لگایا جا سکے۔ میرا دماغ پھٹنے لگا تھا،
اور پھر اس اذیت کو کم کرنے کے لیے میں امی کی طرف آ گئی۔ صبا آپی کی نوزائیدہ احتشام کی وجہ سے وہاں میرا دل لگ گیا۔ اسے گود میں لے کر اس کے لمس کو محسوس کرنے میں مجھے بہت بہت سکون ملا۔ ایسا لگا جیسے محرومیوں کا ازالہ ہو رہا ہو، مگر بہرحال وہ میری اولاد نہیں تھا، وہ صبا آپی کی اولاد تھا۔ اسفن نے زیادہ دن نہیں لگا دیے، اتنا لمبا ٹور تھا تو تمہیں ساتھ لے جاتا۔ تم لوگوں کے تو بچوں والے مسائل بھی نہیں ہیں کہ بچوں کے اسکول کھل جائیں گے یا پڑھائی متاثر ہوگی۔ بھابی نے اپنے مخصوص بابیانہ انداز میں کہا تھا۔ میں خاموش رہی۔ میں نے ہمیشہ کی طرح اسفن کی صفائی میں ایک جملہ بھی نہیں کہا۔ ارے یقیناً وہ اصرار کرتا رہا ہوگا، مگر یہ یشفا خود ہی بیزار رہتی ہے ہر چیز سے، اسی نے انکار کیا ہوگا۔ صبا آپی احتشام کو تھپکتے ہوئے بولیں۔ میں کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے اٹھ گئی اور پھر ہمیشہ کی طرح افسردہ دل لیے اپنے گھر واپس آ گئی۔ یشفا، ولی کو نئے شوز چاہیے، میں فارغ نہیں ہوں، بی ایس سی کے پیپرز چیک کرنے ہیں، تم اسے شوز دلوا دو۔ ارم بابی نے فون کر کے پوچھا، آپ ولی کو کالج جاتے ہوئے میری طرف چھوڑ جائیے گا؟ میں نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ بھابی 9:30 کے قریب ولی کو میری طرف چھوڑ گئی تھی۔ اپنے کام وغیرہ نپٹا کر میں ولی کو لے کر گھر سے نکل آئی۔ اکبر کا بہنوئی بیمار تھا، سو وہ چھٹیاں لے کر واہ کینٹ گیا ہوا تھا۔ مجھے اپنی ایک فرینڈ کے گھر بھی جانا تھا، اس کی ساس بیمار تھی۔ ان کی عیادت سے فارغ ہو کر میں ولی کو لیے EBH آ گئی، اسے شوز دلوائے، پھر گھر کی ضرورت کی کچھ چیزیں خریدیں اور ٹیکسی لینے کے لیے مین روڈ پر آ گئی۔ اب کہاں جائیں گے چاچی؟ ولی نے پوچھا تھا۔ وہ میری انگلی پکڑے آتی جاتی ٹریفک کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کو جہاں جانا ہے مجھے بتا دیجئے، میں آپ کو وہاں لے چلوں گی جانو۔ میں نے سن گلاسز کے عقب سے اسے محبت سے دیکھتے ہوئے کہا، چاچی زو چلیں، وہاں لائن بھی ہوتا ہے، وہ میرا دوست ہے، مجھے اس سے ڈر تو نہیں لگتا، کیونکہ وہ میرا دوست بن گیا ہے نا۔ ریدا آپی اس سے بہت ڈرتی ہیں، ریدا آپی کا دوست نہیں ہے وہ، لائن کہتا ہے میں لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتا، ریدا آپی تو لڑکی ہے نا۔ وہ میری معلومات میں اضافہ کر رہا تھا۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت ہنسی آئی۔ اسی دوران ایک گاڑی ہمارے پاس آ کر رک گئی۔ یکدم میری ہنسی کو بریک لگ گیا۔ میں اس گاڑی کو پہچانتی تھی اور گاڑی چلانے والا بھی میرے لیے انجان نہیں تھا، مگر میں جان بوجھ کر انجان بنی، ٹیکسی کی تلاش میں نظریں دوڑاتی رہی۔ یشفا، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، میں چلی جاؤں گی۔ میں نے اس کی بات کاٹی۔ میں جانتا ہوں آپ چلی جائیں گی، مگر میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس نے پھر کہا۔ میں کچھ بولے بغیر سامنے دیکھتی رہی۔ اب کیا میں آپ کے پاؤں کو ہاتھ لگا کر التجا کروں؟ آپ کی بات اس کے لہجے میں عجب کاٹ تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں چاچی؟ ولی میری ٹانگ سے چپکا دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے گہری سانس بھری اور ولی کی انگلی تھام کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شکریہ، حیدر نے سنجیدگی سے کہا۔ میں اس کی طرف دیکھنے سے احتراز برت رہی تھی، اور شاید وہ خود بھی بات کا آغاز کرتے ہوئے جھجک رہا تھا۔ ہم دونوں کے چہروں پر پھیلی سنجیدگی دیکھ کر ولی بھی دبک کر بیٹھ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے گفتگو کا آغاز کس طرح کرنا چاہیے۔ میں آپ سے کہیں بیٹھ کر اطمینان سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں یشفا۔ حیدر نے بالآخر خاموشی توڑتے ہوئے کہا، میں سن رہی ہوں، آپ کو جو کہنا ہے آپ ابھی کہہ دیجئے۔ میں نے ونڈ اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے سادہ سے لہجے میں کہا۔ حیدر نے گردن موڑ کر پیچھے بیٹھے ولی کی طرف دیکھا، جو غنودگی کے باعث پیسنجر سیٹ پر لیٹ گیا تھا۔ وہ شاید تھک چکا تھا، تب ہی اسے نیند آ رہی تھی۔ یشفا، جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ اس طرح نہیں ہو سکتی، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، آپ پلیز میری بات کہیں اطمینان سے بیٹھ کر سن لیجئے۔ اس نے ایک بار پھر التجائیہ انداز میں کہا۔ میں تو خود عجیب سی کشمکش میں گر گئی تھی۔ دماغ کہہ رہا تھا کہ وضاحت سے بات بڑھ سکتی ہے، جبکہ دل سمجھا رہا تھا کہ بات سلجھ سکتی ہے۔ ابھی میں اسی میں الجھی تھی کہ حیدر بولا، اوکے، آپ کی مرضی، مجھے تو ہر حال میں بات کرنی ہے، میں اسی طرح بیٹھے ہوئے بات کر لیتا ہوں۔
جو کچھ اس روز آپ نے دیکھا وہ آدھی حقیقت ہے، میں نہیں جانتا آپ نے اس نظم سے کیا نتیجہ اخذ کیا، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دراصل مجھے آپ سے محبت ہے یشفا۔ آئی ایم سوری۔ وہ بات کرتے ہوئے بہت جھجک رہا تھا۔ اس کے اعتراف پر میں ششدر رہ گئی۔ میں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ حیدر پلیز فار گاڈ سیک مجھے میری ہی نظروں میں اس قدر بے توقیر نہ کریں۔ میں سب سمجھ چکی ہوں۔ میں چھوٹی بچی نہیں ہوں جسے آپ لفظوں سے بہلا سکیں۔ میں جانتی ہوں جسے آپ محبت کہہ رہے ہیں وہ محبت نہیں ہے، وہ ہوس ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لینے سے، باتیں کر لینے سے، ہنس لینے سے محبت ہو جاتی ہے، وہ بھی ایک شادی شدہ عورت سے۔ نہیں حیدر، یہ محبت نہیں ہوتی، یہ ہوس ہوتی ہے۔ آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں، طوائف؟ گاڑی کو یکدم زور کا جھٹکا لگا۔ میں جو ذرا آگے ہو کر بیٹھی ہوئی تھی ایک جھٹکے سے سیٹ سے ٹکرائی۔ اس کا چہرہ لال ببوکا ہو رہا تھا۔ گاڑی رک چکی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر سختی سے جماتے ہوئے میری جانب دیکھا تھا۔ کیا نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ میں نظریں چرانے پر مجبور ہو گئی۔ آپ کتنے آرام سے یہ سب کہہ ڈالا۔ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ میرے دل پر کیا گزری ہے ان سب باتوں سے۔ آپ مجھے کیا سمجھتی ہیں، ایک گھٹیا اور ہوس پرست انسان جو شکار پھانستا پھرتا ہے، جو اکیلی عورتوں کو دانہ ڈال کر اپنے جال میں پھنساتا ہے تاکہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ آپ نے مجھے بہت غلط سمجھا یشفا، بہت غلط۔ میں آپ کو بتاتا ہوں حقیقت کیا ہے۔ اس نے انتہائی غصے سے کہہ کر ڈیش بورڈ پر پڑی ڈائری اٹھا کر میری گود میں پھینکی۔ اسے کھول کر دیکھیے، اس نے غصے سے کہا۔ میں اس کی نظروں سے پہلے ہی خائف ہوئے جا رہی تھی۔ میں نے فوراً ڈائری کھول لی۔ اس ڈائری کے صفحات کچھ بسیدہ سے تھے۔ اس نے ڈائری کھلتے ہی ایک صفحے پر انگلی رکھی۔ یہ دیکھیے، یہ وہ نظم جو میں نے سب سے پہلے آپ کے لیے لکھی تھی۔ آپ اس پر درج تاریخ بھی ملاحظہ کر سکتی ہیں۔ یہ آج کی نہیں، 10 سال پہلے کی تاریخ ہے۔ پھر حیدر نے ڈائری میرے ہاتھ سے چھین لی اور ایک ایک صفحہ پلٹتے ہوئے مجھے دکھانے لگا۔ یہ دیکھیے، یہ نظم بھی میں نے آپ کے لیے لکھی تھی۔ اس کے نیچے اپنا نام آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ دیکھیے، یہ خطہ آپ کی یاد میں لکھا تھا، اس پر بھی یشفا چودھری ہی لکھا ہے۔ آپ اس ڈائری کو چیک کر لیجئے، اس میں یشفا چودھری کی یاد میں لکھا گیا ایک ایک لفظ آپ کو یقین دلائے گا کہ میں ہوس پرست نہیں ہوں، بلکہ میں واقعی آپ سے بہت محبت کرتا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر میرے پیرنٹس کی ڈیتھ نے میری زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ پیرنٹس کے بعد کی زندگی میرے لیے بہت ڈپریسنگ تھی۔ بہت عرصہ لگا مجھے نارمل ہونے میں۔ میں نے فرینا سے کہا تھا کہ وہ امریکہ جانے سے پہلے آپ سے سرسری انداز میں بات کرے، مگر وہ بات نہیں کر پائی۔ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم امریکہ سے واپس آ نہیں پائیں گے۔ آپ کچھ نہیں جانتی، آپ کو کیا خبر کہ میں نے کتنی مشکلوں سے آپ کا گھر ڈھونڈا تھا، مگر پھر پتہ چلا کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے۔ تو میں نے فرینا سے یہی کہا کہ آپ لوگ گھر تبدیل کر چکے ہیں، فائدہ بھی کیا تھا آپ سے ملنے کا۔ مگر قسمت تو قسمت ہے نا، ہمارا دوبارہ ملنا قسمت میں لکھا تھا۔ آپ مسز یشفا اسونت کے روپ میں سامنے آئیں۔ میں نے صبر کر لیا۔ وہ سانس لینے کو رکا تھا، میں دم بخود سب سن رہی تھی۔ یقین کریں یشفا، میری نیت میں فتور نہیں ہے، میں نے خود آپ سے روابط نہیں بڑھائے۔ مجھے محسوس ہوا آپ زندگی میں کسی الجھن کا شکار ہیں۔ بہت اطمینان بھری زندگی جیتے ہوئے بھی آپ مجھے کچھ غیر مطمئن لگی تھیں۔ میں تو ایک اچھا دوست بن کر آپ کی زندگی کو اس الجھن سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں۔ وہ نظم، بے شک وہ نظم میں نے آپ کے لیے ہی لکھی تھی، مگر وہ میری اپنی سوچ تھی، میں اسے آپ سے شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں آپ کو کبھی بتانا نہیں چاہتا تھا کہ میں آپ کے متعلق کیا سوچتا ہوں، مگر چاہتے ہوئے بھی میں آپ کو اپنے ذہن و دل سے نکال نہیں پایا۔ میں جانتا ہوں آپ کو میری باتیں فلمی لگ رہی ہیں، مگر میرا یقین کریں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں۔ میرا نفس اتنا بے قابو نہیں کہ میں شادی شدہ عورتوں کے ساتھ فلرٹ کرتا پھروں۔ میں اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کی بہت کوشش کرتا ہوں، مگر اتنی جلدی یہ ممکن نہیں ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے میں نے جس ایک لڑکی کے بارے میں سوچا ہے وہ آپ ہیں، مگر آپ میرا مقدر نہیں تھی۔
اس لیے آپ میری زندگی کا حصہ نہیں ہیں۔ میں آپ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے کوئی اوچھا ہتھ کنڈا استعمال نہیں کر رہا، کیونکہ میں نے آپ کی خواہش کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے کم از کم اس نظم کے مطلب پر ہی غور کر لیا ہوتا۔ وہ خاموش ہو گیا تھا، مگر اس کی خاموشی میں گزشتہ کئی سالوں کی تھکن تھی۔ میں رونا نہیں چاہتی تھی، مگر چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں۔ آپ نے یہ سوچ کیسے لیا یشفا کہ میں آپ کو ایک بری عورت سمجھتا ہوں؟ وہ دکھ بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میری عمر 30 برس تھی۔ اس لمحے روتے ہوئے میں نے اپنے آپ کو 8 سال کی بچی محسوس کیا تھا۔ آنسو تھے کہ بہتے چلے جا رہے تھے۔